بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آپ کو باکمالی اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈینٹس، ہم نے جماعت ناہم کی اردو کی نئی ماڈل درسی کتاب مکمل طور پر پڑھ لی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تمام اسباق، تمام نظموں، تمام غزلوں کی جو مشق ہے اس کو بھی مکمل طور پر حل کر لیا ہے۔ ہر طرح کی تشریحات ہم نے پڑھ لی ہیں، اور اب ہم جو مشقی گرامر ہے اس پر مزید پڑھائی کر رہے ہیں، اس پر مزید تفصیلی نمونے دیکھ رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی اس نئی سلیبس کی نئی بک میں بہت سارے نئے گرامر کے ٹاپکس جو ہیں وہ شامل کر دیے گئے ہیں، اور ان میں سے ایک بہت اہم ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے ای میل۔ اور ای میل میں آپ کو پہلے بھی کافی ساری کروا چکی ہوں، اور ای میل کی تعریف بھی کروائی ہے، جو کہ آپ لازمی یاد کریے گا، کیونکہ جتنے بھی عنوانات آپ کے جو ہے درسی کتاب میں شامل ہوئے ہیں، اور جو پہلے کے ہیں وہ بھی، اور جو نئے شامل ہوئے ہیں وہ بھی، تو ان سب کی تعریفیں آنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ فیڈرل بورڈ کے پیپر میں حصہ قواعد میں آپ کو جو ہے ان میں سے کسی بھی ٹاپک کے 4 سے 5 سوالات جو ہے وہ تعریف کے لیے دیے جا سکتے ہیں، اور 4 سوال دیے جاتے ہیں، اور پہلے 3 لازمی ہوتے ہیں، اور چوتھے سوال میں البتہ آپ کے پاس جو ہے چوائس ہوتی ہے، آپ کے پاس انتخاب کا حق ہوتا ہے۔ 2 سوال جو دیے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ایک کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر آپ کو ان عنوانات کی تعریفیں جو ہے وہ دی جا سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ انہی عنوانات کی تعریفوں میں سے جو فیڈرل بورڈ کے پیپر میں سوال نمبر 1 آتا ہے حصہ اول میں، کثیر الانتخابی سوال جواب، تو وہ کیونکہ گرامر بیسڈ ہوتا ہے تو اس میں انہی تعریفوں میں سے کوئی بھی ایم سی کیوز آپ کو دیے جا سکتے ہیں، کوئی بھی کثیر الانتخابی سوال جواب دیے جا سکتے ہیں، تو آپ نے اچھی طرح سے تعریفیں بھی یاد کرنی ہیں، اور وہ میں آپ کو پہلے کروا چکی ہوں۔ اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہ جو ہم نیا عنوان ای میل پڑھ رہے ہیں، اس کی تعریف کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو اس کی اقسام بھی بتائی تھی کہ ای میل کی 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے رسمی ای میل اور ایک ہوتی ہے غیر رسمی ای میل، اور میں نے آپ کو رسمی اور غیر رسمی کی تعریفیں بھی کروا دی تھیں کہ جو رسمی ای میل ہوتی ہے وہ سرکاری، تعلیمی یا دفتری مقاصد کے لیے لکھی جاتی ہے، کسی بھی ارباب اختیار کو، ارباب اقتدار کو، اعلیٰ افسران کو، اعلیٰ عہدیداران کو، کسی بھی ادارے کے افسر کو، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے بہت اچھی طرح سے تعریف بھی یاد رکھنی ہے، اور پھر رسمی ای میل بھی آپ کو لکھنے آتی ہیں، تو اس میں القاب کا اپنے سوال میں سے دیکھتے ہوئے اچھے سے خیال رکھنا ہے کہ آپ بالکل درست القاب جو ہے وہ لکھیں۔ اس کے علاوہ دوسری جو ای میل ہوتی ہے غیر رسمی ای میل، تو وہ دوستوں، رشتہ داروں یا ذاتی مقاصد کے لیے لکھی جاتی ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ ہم اپنے بے تکلف رشتوں یعنی کہ دوستوں، والدین، بہن بھائیوں، رشتہ داروں وغیرہ کو لکھتے ہیں اور ذاتی مقاصد کے لیے لکھتے ہیں، تو آپ نے اس کو کی تعریف بھی اچھی طرح سے یاد کر لینی ہے۔ کل میں نے آپ کو ایک رسمی ای میل نئے لیٹسٹ فیڈرل بورڈ کی طرف سے آئے ہوئے پیٹرن پر، بالکل لیٹسٹ فارمیٹ پر میں نے آپ کو جو ہے ای میل، رسمی ای میل کل کروائی تھی۔ آج ہم ایک غیر رسمی ای میل دیکھ لیتے ہیں، اور اس کا فارمیٹ جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے، یہاں پر دیکھ لیجئے، اور اس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے غیر رسمی ای میل میں، ٹھیک ہے؟ یہ دوست کو لکھی جانے والی ایک ای میل ہے، اس کا آپ کو فارمیٹ دکھایا ہے۔ اسی طرح آپ کسی بھی اور اپنے پیارے، اپنے رشتہ دار، کسی قریبی کو لکھیں گے تو اس کے مطابق آپ نے تھوڑا چینج کر لینا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں ایک غیر رسمی ای میل کا نمونہ۔ جی، تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے ای میل، ایک تفصیلی مثال یعنی ایک تفصیلی نمونہ غیر رسمی ای میل کا آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح آپ نے سب سے پہلے اوپر جو ہے ایڈریس لکھ لینا ہے، اور آپ کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ای میل کو جو ہے وہ کس طرح سے آپ نے صحیح طرح کر کے لکھنا ہے۔ اس میں آپ ای میل کا ایڈریس ہی ہے
جو اس کو دوسری میلز دوسرے جو ہے وہ خطوط اور درخواستوں وغیرہ سے مختلف بناتی ہے، تو آپ نے بالکل یہی والا ایڈریس فرام abc@gmail.com اور ٹو XYZ یا DEF کچھ بھی یہاں لکھ لیں @gmail.com. ٹھیک ہے، تو یہ ایڈریس لکھنا ہے. صرف ایڈریس ہی بالکل درست لکھنا آپ سیکھ لیں گے تو باقی آپ کے لیے کوئی اتنی خاص مسئلے والی پرابلم والی بات ہے ہی نہیں. وہ تو آپ درخواستیں اور خطوط لکھنا آپ کو آتا ہے، تو باقی آپ نے اسی طرح ہی کرنا ہے. تو اس کے بعد جب آپ فرام اور ٹو کے ساتھ ایڈریس لکھ لیں گے ای میل کا، تو پھر ویری نیکسٹ لائن سے یعنی کہ اگلی ہی لائن سے آپ نے رائٹ سائڈ پہ باقی ساری ای میل جو ہے اردو کی ای میل باقی ساری رائٹ سائڈ پر آپ نے لکھنی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی یہ اسٹریٹنس کا، اس سیدھ کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. سب سے پہلے آپ تاریخ لکھیں گے جیسے یہاں میں نے لکھی ہے، لیکن وہ آپ نے جس دن آپ ای میل لکھ رہے ہو اسی دن کی تاریخ لکھنا، یعنی کہ وہ موجودہ تاریخ لکھنا ضروری ہوتی ہے. اس کے بعد اگلی ہی لائن پہ آپ موضوع لکھو گے، اور یہ موضوع کی ہیڈنگ دے یا عنوان کی ایک ہی بات ہے. اور یہ موضوع یا عنوان آپ کو کہاں سے ملے گا؟ جو آپ کو سوال دیا جائے گا اس سوال کے اندر یہ موضوع موجود ہوگا. جیسے کہ ابھی جو میں آپ کو کروا رہی ہوں، تو یہ دو دوستوں کے بارے میں جو ہے وہ اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ ملاقات کا منصوبہ بنا رہے ہیں. اور یہ سوال اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ایک دوست کے نام ای میل لکھیں یا اپنے دوست کے نام ای میل لکھیں اور اس کو امتحانات کے بعد ملاقات کے لیے بلائیں یا اس کے ساتھ ملاقات کا منصوبہ یا منصوبہ بندی کریں یا پلان تیار کریں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے سوال ہوگا. تو موضوع اس کے مطابق دیکھ لیں، لکھا ہوا ہے امتحانات کے بعد ملاقات کا منصوبہ. اب اس کے بعد یعنی کہ موضوع لکھنے کے بعد آپ نے پھر ایک لائن چھوڑ دینی ہے. ٹھیک ہے، ایک لائن سکپ کرنی ہے. اس کے بعد آپ پھر لکھیں گے پیارے دوست. اب کیونکہ دوست کے لیے لکھ رہے ہو تو پھر القاب میں کیا آئے گا؟ پیارے دوست. اور آپ نے اس کے بعد جہاں پہ کوما پٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، کوما لگانا ہے. اچھا، اس کے بعد آپ نے پھر ایک لائن سکپ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے السلام علیکم. لیکن السلام علیکم کے بعد آپ نے ندائیہ کی علامت لگانی ہے. ٹھیک ہے، امید ہے کہ تم خیریت سے ہوگے. امتحانات کے بعد کافی دن ہو گئے، ملاقات نہیں ہوئی. میں سوچ رہا ہوں کہ اگلے ہفتے ہم کسی دن مل کر گھومنے چلیں. تمہاری کیا رائے ہے؟ تو آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا، آج پھر ذہن نشین کر لیجئے کہ جتنے پیراگراف آپ لکھنا چاہتے ہیں ہر پیراگراف کے بعد جو ہے وہ ایک لائن آپ سکپ کر دیجئے. یہ نیٹنس کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا، پریزنٹیشن بہت اچھی ہوگی. اور دوسری یہ کہ آپ اس کو سمجھیں کہ پیٹرن کا حصہ ہی بنا لیں تاکہ آپ کا پیپر جو ہے، آپ کا یہ سوال جو ہے، اس کی اٹیمپٹیشن، اس کی پریزنٹیشن بہت اچھی ہو جائے. اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے اپنا جواب جلد دینا تاکہ منصوبہ یا پلان، کچھ بھی یہاں لکھ سکتے ہیں، ویسے منصوبہ لکھ لیں تاکہ منصوبہ بنایا جا سکے. اس کے بعد آپ نے ایک لائن سکپ کرنی ہے اور پھر لکھنا ہے اینڈنگ پیٹرن یعنی اختتامی خاکہ لکھنا ہے. تمہارا دوست، پھر آگے کوما پٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنا نام نہیں لکھنا بلکہ XYZ لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پورا پراپر جو فارمیٹ ہے یہ فیڈرل بورڈ کی طرف سے ایک ایپ میں لیٹسٹ یہ پیٹرن، یہ فارمیٹ آیا ہوا ہے. اور وہاں پر نیچے یہ نوٹ بھی موجود تھا، یہ بھی میں نے یہاں لکھ لیا تاکہ آپ پڑھ سکیں. نوٹ کیا ہے؟ یہ فارمیٹس یعنی کہ رسمی اور غیر رسمی ای میل کے FBISC کے نصاب کے مطابق ہیں اور آپ اپنی ضرورت کے مطابق انہیں تھوڑا بہت تبدیل کر سکتے ہیں. تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ حافظ، فی امان اللہ.